الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير صدق الله العظيم۔ احباب دی وقار، آج ہمیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اس آیہ مقدسہ میں خالق ارض و سماوات نے چند مسائل کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ان میں سے ایک مسئلہ ہے بچے کو دودھ پلانے کے حوالے سے، اور دوسرا مسئلہ ہے دودھ پلانے والی کا خرچ ادا کرنے کے حوالے سے۔ اسی طرح آگے دیگر کچھ مسائل بیان فرمائے۔ ہم ترجمے کے ساتھ ساتھ ایک ایک مسئلے پہ تھوڑی سی وضاحت کرتے چلے جائیں گے۔ پہلے نمبر پر بیان فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ یہ حکم اس کے لیے ہے جو دودھ کی مدت کو پورا کرنا چاہے۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا لمن اراد ان یتم الرضاعہ، اس بندے کے لیے جو دودھ پلانے کی مدت کو پورا کرنا چاہے۔ تو یہاں پہ ایک مسئلہ بڑا اہم بیان ہو گیا کہ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں۔ یہاں پہ پیچھے چونکہ طلاق کی بات چلی آ رہی تھی، تو مفسرین کرام نے بیان فرمایا کہ یہاں پہ بالخصوص مطلقہ عورت کے لیے ہے کہ جس عورت کو شوہر نے طلاق دے دی ہے۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب طلاق دی گئی عورت کو تو عورت کے پاس دودھ پیتا بچہ موجود ہے، یا چند دنوں میں بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، بچہ پیدا ہوگا، عورت ابھی عدت کے ایام میں ہوگی۔ ایسی صورت میں شریعت مطہرہ نے حکم دیا اس عورت کو کہ اگرچہ شوہر نے اسے طلاق دے دی ہے، لیکن عورت کو چاہیے کہ وہ اس کے بچے کو دودھ پلاتی رہے۔ عورت کو چاہیے کہ وہ اس کے بچے کو دودھ پلاتی رہے۔ بعض مفسرین کرام نے اسے مطلقاً بیان کیا کہ ہر دودھ پلانے والی عورت، چاہے اسے طلاق دی گئی ہو یا نہ دی گئی ہو، دونوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنے بچے کو 2 سال تک مکمل دودھ پلائیں۔ لیکن اس کے آگے یہ بیان فرمایا لمن اراد ان یتم الرضاعہ، ان کے لیے جو دودھ پلانے کی مدت کو پورا کرنا چاہے۔ یعنی دودھ پلانے کی مدت جو بچے کے لیے ہے وہ زیادہ سے زیادہ 2 سال ہے۔ اگرچہ مفسرین کرام کا اس میں اختلاف ہے، لیکن عام طور پہ یہاں قرآن کریم کے حوالے سے جو میں عرض کر رہا ہوں، یہاں پہ 2 سال بیان کیا۔ یہ زیادہ سے زیادہ مدت ہے، اس کی کم از کم مدت یہاں پہ بیان نہیں ہوئی۔ کم از کم مدت کتنی ہوگی؟ جتنی مرضی مدت سے وہ میاں بیوی آپس میں رضامندی کے ساتھ بچے کو دودھ چھڑانا چاہتے ہیں، اگر وہ اس کی غذا کا دیگر کوئی مناسب انتظام کر سکتے ہیں تو وہ چاہیں تو 2 سال سے پہلے بچے کا دودھ بند کروا دیں اور بچے کو دیگر غذاؤں پہ لگا دیں۔ لیکن بہرکیف عام طور پہ جو حرمت
یہ دودھ پلانے والی جو حرمت ہوتی ہے اس کے حوالے سے جو شرعی طور پہ حرمت رضاعت کے حوالے سے مسائل ہیں، اس میں یہ بات بیان کی کہ امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک 2 سال تک مدت رضاعت ہے، احناف کے نزدیک 30 مہینے یعنی 2.5 سال تک ہے، اور امام ظفر علیہ رحمہ کے نزدیک 3 سال تک دودھ پلانے کی مدت ہے۔ یعنی ان کے نزدیک، احناف کے نزدیک 2 سال کی مدت میں بچے نے دودھ پیا تو حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ شوافع کے نزدیک 2 سال کی مدت میں حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ احناف کے نزدیک 2.5 سال تک کی عمر میں اگر بچے نے دودھ پی لیا تو حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی، اور امام ظفر کے نزدیک 3 سال تک کی عمر میں اگر بچے نے دودھ پی لیا تو حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ تو بہرکیف یہاں پہ پتہ چلا کہ بچے کو دودھ پلانے کی مدت جو قرآن کریم میں صراحت کے ساتھ بیان ہوئی وہ 2 سال ہے، کہ پورے 2 سال تک بچے کو دودھ پلایا جائے۔ لیکن اگر اس سے پہلے شوہر اور بیوی اپنی باہمی رضامندی کے ساتھ بچے کا دودھ بند کروانا چاہتے ہیں تو وہ بند کروا سکتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہاں پہ بیان فرمایا، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، اور جس کے لیے وہ بچہ ہے، یعنی بچے کا جو باپ ہے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ رزقهن وکسوتهن بالمعروف، وہ اس دودھ پلانے والی عورت کے لیے دستور کے مطابق کھانے پینے کا اور اس کے لباس پہننا کا انتظام کرے۔ یعنی اگر عورت کو طلاق بھی دے چکا ہے اور اپنی متعلقہ عورت سے ہی اپنے بچے کو دودھ پلا رہا ہے تو ایسی صورت میں ایسا نہیں کہ شوہر کہے بس تم دودھ پلاتی جا اور میں کچھ بھی نہ دوں۔ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کے کھانے کا بھی مناسب انتظام کرے اور اس کے لباس کا بھی مناسب انتظام کرے، اور عورت اس کے عوضانہ میں پھر اس کے بچے کو دودھ پلاتی رہے گی۔ پھر اگلا مسئلہ بیان کیا، لا تکلف نفس الا وسعها، کسی بھی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کیا جائے گا۔ یعنی شوہر نے اگر بیوی کو خرچہ دینا ہے اس کے دودھ پلانے کی مدت کے دوران، بالخصوص جو متعلقہ ہو چکی ہے، تو ایسی صورت میں شوہر کی حیثیت کا اعتبار کیا جائے گا۔ ایسا نہ ہو کہ اس کی مالی حیثیت بہت کم ہو اور خرچہ اس کے اوپر بہت زیادہ ڈال دیا جائے جسے وہ افورڈ ہی نہ کر سکتا ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ صراحت کے ساتھ بیان کیا، لا تکلف نفس الا وسعها، کسی بھی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ اس پہ بوجھ نہیں ڈالا جائے گا۔ یعنی جتنی شوہر کی استطاعت ہے اس مطابق وہ دستور کے حساب سے عورت کو لباس بھی مہیا کرے گا اور اس کے لیے کھانے پینے کا بندوبست بھی کرے گا۔ ایسا نہ ہو کہ شوہر بیچارہ غریبوں سے اپنے کھانے کے لیے اشیاء نہ ملتی ہو اور دودھ پلانے والی عورت مطالبہ کر کے بیٹھ جائے کہ میں نے تو صبح فلاں چیز کھانی ہے، دوپہر کو فلاں کھانی ہے، شام کو فلاں کھانی ہے۔ ایسا نہیں ہوگا، دستور کے مطابق، عام طریقے کے مطابق، جس طرح عام دن میں بندہ نارمل غذا کھاتا ہے اس طرح کی غذا کا انتظام کرنا یہ شوہر کے ذمہ پر لازم ہوگا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا، لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولدہ وعلی الوارث مثل ذلک۔ یہاں پہ ایک اور مسئلہ بیان فرما دیا کہ نہ تو اس بچے کی وجہ سے اس کی ماں کو کسی قسم کا ضرر پہنچایا جائے گا، ولا مولود له بولدہ، اور نہ ہی اس بچے کی وجہ سے اس کے باپ کو کسی قسم کا ضرر پہنچایا جائے گا۔ یعنی وہ جو بچہ پیدا ہو چکا ہے اس بچے کے معاملات کی وجہ سے نہ تو باپ کو ضرر پہنچایا جائے گا اور نہ ہی اس کی ماں کو ضرر پہنچایا جائے گا۔ اور آگے ارشاد فرمایا، وعلی الوارث مثل ذلک، اور اگر اس بچے کا باپ نہیں ہے
تو جو دیگر بچے کے ورثاء ہیں ان کے لیے بھی اسی کی مثل حکم ہے۔ تو یہاں پہ فقہائے کرام نے اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے ضرر نہ دیا جائے، اس سے مراد یہ ہے کہ اگر اس بچے کی ماں ہی اس بچے کو دودھ پلانا چاہتی ہے، اسی کا زیادہ حق ہے، تو اس کو چھوڑ کر شوہر کسی اور عورت سے دودھ پلائے تو یہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے، یہ ماں کو ضرر پہنچانے والی بات ہے۔ یا پھر ماں کے دل کے اندر چونکہ بچے کی محبت موجود ہوتی ہے، اگرچہ بچہ نسب کے اعتبار سے شوہر کی طرف منسوب ہوگا، لیکن ایسا نہیں کیا جائے گا کہ ماں کو بالکل بچے سے دور کر دیا جائے، اسے بچے کے ساتھ ملاقات ہی نہ کرنی دی جائے۔ ایسے عام طور پہ آپ نے دیکھا معاشرے میں ہو جاتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ طلاق ہو گئی، بچہ ماں کے ساتھ گیا تو باپ کو ملنے نہیں دیتے، اور اگر خدا نخواستہ باپ لے گیا تو ماں کو ملاقات نہیں کرنے دیتے۔ یہ گویا کہ بچے کی وجہ سے اس کی ماں کو تکلیف دینا ہے یا بچے کی وجہ سے اس کے باپ کو تکلیف دینا ہے۔ شریعت نے ان دونوں چیزوں سے منع فرمایا، نہ تو بچے کی وجہ سے اس کی ماں کو کسی بھی قسم کی تکلیف پہنچائی جائے گی، اور نہ ہی بچے کی وجہ سے اس کے باپ کو تکلیف پہنچائی جائے گی۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ اگر عورت بچے کو لے کے چلی گئی ہے، باپ اس کا خرچہ بھی برداشت کر رہا ہے اور باپ کو بچے سے ملاقات کرنے کا موقع ہی نہیں دیا جاتا، یا پھر باپ کے اوپر خرچہ ہی اس قدر زیادہ ڈال دیا جاتا ہے کہ جو باپ کی استطاعت سے ہی زیادہ ہوتا ہے، تو یہ بھی بچے کی وجہ سے اس کے باپ کو ضرر پہنچانا ہے۔ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، اور اسی طرح ورثاء کے لیے ہے۔ فقہاء نے بیان کیا کہ اگر کسی بچے کا باپ فوت ہو گیا تو اب اس بچے کو دودھ پلانے کے جو معاملات ہیں، اس کی پرورش کی جو ذمہ داری ہے، وہ اصلاً اس کے دادے پہ جاتی ہے۔ اگر دادا نہیں ہے تو جو دیگر اس کے چچا ہیں یا اس طرح کے رشتہ دار ہیں قریبی، ان کے ذمہ پر جاتی ہے۔ تو جس طرح بچے کی وجہ سے باپ کو تکلیف میں مبتلا کرنا درست نہیں، ایسے ہی بچے کی وجہ سے باپ کے علاوہ جو دیگر ورثاء ہیں، یعنی دادا ہے یا چچے ہیں، ان کو بھی تکلیف میں مبتلا کرنا شرعاً درست نہیں ہے۔ پھر آگے ایک اور مسئلہ بیان فرمایا، فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَادٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا۔ میں تھوڑا سا اشارہ پہلے اس مسئلے کی طرف کر چکا ہوں، پیچھے بیان ہوا نا کہ بچے کو 2 سال تک دودھ پلایا جائے، تو شریعت نے 2 سال تک دودھ پلانے کو فرض یا واجب کے درجے میں بیان نہیں فرمایا، بلکہ ارشاد فرمایا فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا۔ پھر اگر ماں اور باپ باہمی مشاورت کے ساتھ بچے کو دودھ چھڑوانا چاہتے ہیں، فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَادٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ، اگر وہ میاں اور بیوی یعنی باپ اور ماں دونوں باہمی رضامندی کے ساتھ بچے کا دودھ چھڑوانا چاہتے ہیں، یعنی 2 سال کی مدت سے پہلے ہی دودھ پلانا بند کرنا چاہتے ہیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو فرمایا اس پر بھی ان کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے۔ شرعاً یہ جائز ہے کہ بچے کو چاہے 1 سال ماں دودھ پلا دے، اس کے بعد اس کے لیے مناسب خوراک کا انتظام کر دے، تو یہ جائز ہے، شریعت نے اس کی اجازت دی۔ وہ 2 سال کی مدت تو زیادہ سے زیادہ ہے، کم از کم کوئی مدت نہیں ہے۔ پھر آگے ایک اور مسئلہ بیان فرمایا، وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، اور اگر تم دائیوں سے اپنے بچوں کو دودھ پلوانا چاہو تو تم پر کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ تم ان کو دستور کے مطابق اجرت ادا کر دو۔ زمانہ قدیم میں عرب معاشرے میں یہ طریقہ کار عام ہوتا تھا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا تھا، اگرچہ عورت کو طلاق نہ بھی دی ہوتی تھی تو میاں بیوی باہمی رضامندی کے ساتھ عورت کو بچے کو دودھ پلانے کے لیے اس کی ماں کے علاوہ دیگر کسی دایا کا اہتمام کیا کرتے تھے۔
جیسا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی ولادت باسعادت کے موقع پر ہوا کہ آپ کو دودھ پلانے کے لیے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حلیمۃ السعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا گیا، تو شریعت مطلقہ نے اسے بھی بیان فرمایا کہ اگر کوئی عورت اور شوہر میاں بیوی باہمی رضامندی کے ساتھ بچے کو دودھ پلانے کے لیے کسی دایا کے سپرد کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی اور عورت بچے کو دودھ پلائے، تو اس میں بھی شرعاً کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن شرط یہ رکھی کہ وہ عورت جس کی ڈیوٹی لگائی ہے دودھ پلانے کے لیے، اس کے ساتھ جو طے پایا ہے اسے خرچ دینا وہ دستور کے مطابق دیا جائے گا۔ ایسا نہ ہو کہ اس کے اوپر ظلم کیا جائے، اسے کہا جائے کہ ہمارے بچے کو دودھ بھی پلانا ہے اور اس کے معاوضے میں اسے خرچ بھی نہ دیا جائے، یہ جائز نہیں ہے۔ دستور کے مطابق اسے معاوضہ دیا جائے اور وہ اس معاوضے کے تحت ان کے بچے کو دودھ پلائے، تو یہ جائز ہے۔ پھر آگے اللہ جل شانہ نے تنبیہ فرمائی واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، واعلموا، اور جان لو، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اسے دیکھنے والا۔ اللہ کی نظروں سے تمہارا کچھ بھی اوجھل نہیں ہے، جو تمہارے دل کے اندر خیال بھی کھٹکتا ہے رب تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے۔ تو یہ آخر میں گویا کہ تنبیہ فرما دی کہ اوپر جتنے بھی مسائل ہیں ان مسائل میں بندے کو اللہ کا خوف رکھتے ہوئے کما حقہ سر انجام دینا چاہیے، اور بندے کے دل میں ایسا خیال نہیں آنا چاہیے کہ نعوذ باللہ من ذالک رب تعالیٰ کون سا دیکھ رہا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے اس کا رد فرما دیا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تم جان لو کہ جو بھی کام تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، کہ تم نیک نیتی کے ساتھ کر رہے ہو یا بد نیتی کے ساتھ کر رہے ہو، تم دستور کے مطابق کر رہے ہو یا دستور سے ہٹ کر کر رہے ہو، تم ایمانداری کا مظاہرہ کر رہے ہو یا نا انصافی والا معاملہ کر رہے ہو، رب تعالیٰ سب کچھ دیکھتا ہے اور جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہم سب کو شرعی احکامات کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔